آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، مشرق وسطیٰ میں ایٹمی جنگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ ایک خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ ایران نے دنیا کو چیلنج دے دیا ہے کہ اگر اس پر اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جو دنیا کی میڈیا سے چھپا ہوا ہے۔ کیا اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ کی فضا بنا کر مسجد اقصی پر قبضہ اور ریڈ ہائفر کی قربانی کی راہ ہموار کر رہا ہے؟ دوستو، ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ریڈ ہائفر صرف ایک گائے نہیں، ایک جنگی اعلان ہے۔ ریڈ ہائفر یعنی لال گائے یہودیوں کے مطابق ایک پاک قربانی ہے جو صرف ایک بار دی جا سکتی ہے، اور اس کے بغیر تیسرا ہیکل یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ممکن نہیں۔ اس گائے کی راکھ سے وہ معاذ اللہ مسجد اقصی کی نجاست کو دور کرے گا، اور یہودیوں کے مطابق مسجد اقصی کے مقام کو پاک کرنے کے لیے انہیں ریڈ ہائفر کی قربانی درکار ہے۔ دوستو، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ لال گائے اسرائیل میں 2023 میں امریکہ سے منگوائی گئی تھی۔ اسرائیلی مذہبی ادارے کئی برسوں سے اس کی پرورش کر رہے ہیں، اور 2025 وہ وقت سمجھا جا رہا ہے جب اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی قربانی کا مطلب کیا ہوگا؟ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی کے احاطے میں کوئی ایسی قربانی دی جائے گی جس کی موجودگی خود اسلامی دنیا کے لیے کھلا اعلان جنگ ہوگا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایران کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور دوستو، یاد رکھیے گا کہ ایران صرف ایک توجہ ہٹانے کا ہتھیار ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران کے ساتھ جنگ کی فضا بنا کر اسرائیل دنیا کی نظریں دوسری طرف موڑ رہا ہے؟ جب تمام مسلم ممالک اور میڈیا کا ایران پر فوکس ہوگا، تب اسرائیل خاموشی سے مسجد اقصی میں ریڈ ہائفر کی قربانی دے کر تیسرے ہیکل کی تعمیر کا آغاز کر دے گا۔ اور دوستو، یہی سوال اس وقت سنجیدہ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے مسجد اقصی میں کئی بار یہودی عبادت کی اجازت دی۔ یہودی انتہا پسند گروہ کھلے عام ٹیمپل ماؤنٹ پر دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں، جبکہ انہیں مسجد اقصی کے احاطے میں عبادت کرنا سختی سے منع ہے۔ اور دوستو، حال ہی میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک سرنگ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور دوستو یہ سرنگ وہ سرنگ ہے جو مسجد اقصی کے نیچے بنائی گئی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اور 2024 اور 2025 کو کئی یہودی عقیدے کے افراد مسیحا کے آمد کا سال قرار دے چکے ہیں، اس لیے یہ جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے۔ غزہ کے حالات ہم سب نے دیکھ چکے ہیں، اور اسرائیل یہ دیکھ چکا ہے کہ مسلمان کتنے پانی میں ہیں۔ اس نے غزہ کو اس وقت ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور غزہ کے مسلمان اس وقت بے یار و مددگار ہیں، اور اسرائیل جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اب اسرائیل کا پلان ہے کہ وہ مزید جنگ کا ماحول آگے بڑھائے۔ سب کچھ وہ اپنے پلان کے مطابق کر رہا ہے، اور اب جنگ ایران کے خلاف ہونے والی ہے، کیونکہ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے بہت قریب ہے۔ اسی لیے امریکہ نے اپنی پوری تیاری مکمل کر رکھی ہے، اور اس نے ڈیگو گارسیا میں B-2 بمبار بالکل تیار کر رکھے ہیں۔ اور ایران کی ایٹمی صلاحیت کی باتیں اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا موقع فراہم کرتی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل نے دنیا کے سامنے ایک ڈرامہ تیار کر لیا ہے کہ ہم پر ایران حملہ کرنے والا ہے اور ہمیں اپنے بچاؤ میں اقدامات کرنا ہے۔ اور اسی شور میں وہ مسجد اقصی میں وہ کام کر جائے گا جس سے دنیا کا ہر مسلمان لرز اٹھے گا۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بس صرف ایک دھماکے کی دوری پر ہے۔ بات چیت کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، اب صرف جنگ کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ دوستو، جمعرات 12 جون ایک تاریخ جو شاید دنیا کے نقشے کو بدل دے۔ اسی دن ایران نے خود اعلان کر دیا ہے کہ اس نے زمین کے نیچے اپنا تیسرا نیوکلیئر انریچمنٹ سینٹر مکمل کر لیا ہے۔ اور ایران یہی نہیں رکا، بلکہ صدر ٹرمپ کی دھمکیاں اور بیانات اور دباؤ سب کو ایران نے پاؤں تلے رون دیا۔ ایران نے اپنے فوردو نیوکلیئر پلانٹس میں پرانے سینٹریفیوجز کو انتہائی جدید چھٹی نسل کے آلات سے بدلنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اب محض ایندھن نہیں، کچھ اور بھی تیار ہوگا۔ ایران کی ایٹمی توانائی کی ایجنسی AEOI کے سربراہ محمد اسلامی نے خود اس بڑی خبر کی تصدیق کی ہے، جبکہ IAEA بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی ایران پر کھلا الزام لگا رہی ہے۔ ایران دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ تباہی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ایران 20 سال میں پہلی بار نیوکلیئر ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جو ایک سنگین عالمی خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، لیکن ایران کا جواب دو ٹوک، کرارا اور ناقابل تردید ہے۔ IAEA مغرب اور امریکہ کے دباؤ میں چلنے والی ایک کٹ پتلی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے پوری دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا، امریکہ کون ہوتا ہے کہ ہمیں بتانے والا کہ ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں؟ یورینیم ہم افسردہ کریں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔
ایران نے امریکی نیوکلیئر ڈیل کو بھی اپنے مفادات کے خلاف قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور 12 جون 2025 کو اپنے تیسرے نیوکلیئر پلانٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ جبکہ دوستو ایران کا موقف یہ ہے کہ یہ سب ہم توانائی کے لیے کر رہے ہیں، ہتھیاروں کے لیے نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان چھٹی بار مذاکرات کا دور عمان میں ہونے والا ہے، مگر ایران کے تازہ قدم نے اسرائیل کو حملے کا بہانہ دے دیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی IRNA ایران آبزرور نے تصدیق کر دی ہے کہ ایران کا نیا نیوکلیئر پلانٹ تیار ہو چکا ہے اور اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ نیا پلانٹ ایک پہاڑ کے نیچے 150 میٹر گہرائی میں انتہائی خفیہ انداز میں بنایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا محفوظ ہے کہ امریکہ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ اب ایک ناگزیر حقیقت بن چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اور امریکہ کے نیوکلیئر ڈیل تقریباً ناکام ہو چکی ہے اور اگرچہ چھٹے دور کی بات چیت باقی ہے، لیکن اندر کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ امریکی فوجی افسران نے صدر ٹرمپ کے سامنے ایران پر حملے کا منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ایران نے امریکہ کے زیرو انریچمنٹ پلانٹ کو ٹھکرا دیا ہے، لہٰذا اب امریکہ کی طرف سے یہ بھی اشارے آنے لگے ہیں کہ اسرائیل کسی بھی لمحے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ All right, now to the Middle East, where U.S. officials are taking preemptive measures after Israel warned it is considering a strike on Iran. Multiple sources tell CBS News Israel is fully ready. Iran has warned such an attack could lead to possible retaliation on U.S. bases in neighboring. اسرائیل کی نظروں میں ایران کے نیوکلیئر اڈے ہیں، مگر ایران کو چھیڑنا خود اسرائیل کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کو مٹا دیں گے، یعنی اب جنگ کو روکنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر یہ دباؤ رکھا ہوا تھا کہ جب تک بات چیت جاری ہے حملہ نہ کرنا، لیکن اب وہ رکاوٹ ہٹ چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خود نیتن یاہو پر بھی داخلی سیاسی دباؤ ہے کہ وہ ہر قیمت پر ایران کو ایٹم بم حاصل کرنے سے روکیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر اڈے انتہائی گہرائی میں ہیں اور ان پر صرف انتہائی طاقتور بموں سے ہی حملہ ممکن ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اسی لیے امریکہ نے ڈیگو گارسیا ایئر بیس پر اپنے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے اور GBU-57 گائیڈڈ بم تعینات کر دیے ہیں، اور یہ بم گہرائی میں چھپے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ اور دوستو آپ تصور کیجئے کہ یہ پلاننگ ان کی 3-4 مہینے پہلے ہی ہو چکی ہے اور امریکہ نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ لیکن اگر حملہ ہوا تو ایران کا رد عمل انتہائی خوفناک ہوگا اور وہ اس کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ ہوا تو وہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں موجود تمام ایئر بیسز کو بھی تباہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی حوثی اور حزب اللہ جیسی ایرانی حمایتی تنظیمیں بھی ایکٹیو ہو جائیں گی۔ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران یہ واضح کہہ چکا ہے کہ وہ 8 سے 10 گھنٹے میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ IAEA کے چیف رافائل گروسی یہ وارننگ پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جبکہ دوستو چین اور روس کی ایران کے ساتھ قربتوں کو دیکھتے ہوئے یہ جنگ صرف ایران اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی۔ ایران دھمکی دے چکا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ اسرائیل کو اس دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دے گا۔ مگر دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل 2023 سے یہ پلاننگ کر چکا ہے، اور جس طرح کے اسرائیل کا اس ٹائم بیہیویئر بن چکا ہے اور اسرائیل کا ماضی اور موجودہ حکمت عملی یہی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنی اصل کارروائی سے پہلے دھوکے کا پردہ کھڑا کرتا ہے۔ ایران کی طرف توجہ دلوا کر وہ اپنا اصل مذہبی ایجنڈا یعنی ریڈ ہائفر کی قربانی اور تیسرے ہیکل کی تعمیر کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ صرف ایران یا اسرائیل کی جنگ نہیں ہوگی، یہ قبلہ اول کی بقا اور امت مسلمہ کی غیرت اور آخری زمانے کے فتنوں کا آغاز ہے۔ یاد رکھیے دوستو، اگر دنیا ایران کی آگ میں جھلس گئی تو بیت المقدس کو خاموشی سے زنجیروں میں جکڑ لیا جائے گا۔ دوستو آنکھیں کھول کے رکھیں اور آواز بلند کریں اور سچ کو سمجھیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔